अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम अज़म शिकवा की तशरीहात करेंगे। बंद नंबर 1 कॉपी करिए। बंद नंबर 1 है आपका, क्यों ज़ियाँ कार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महवे ग़मे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, जुर्रत आमोस मेरी ताबा सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकिम बदहन है मुझको। ये बंद कॉपी डाउन करिए अपनी किताब से और फिर हवाला लिखिए। बोर्ड पे मैंने हवाला तहरीर किया है। लिखिए हवाला, मंदरजा बाला बंद नज़्म शिकवा से लिया गया है और इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। अब तशरीह की हेडिंग दीजिए और तशरीह में आपको डिक्टेट करवा रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। एक सेंटेंस को मैं 2 दफ़ा बोलूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लिख सकें। लिखिए, मंदरजा बाला बंद में शायर अल्लाह ताला से अलामती तौर पर शिकवा करते हैं। अल्लाह से अलामती तौर पर शिकवा करते हैं और कहते हैं कि मैं क्यों नुकसान उठाने वाला बनूं, मैं अपने फ़ायदे को क्यों भूल जाऊं। शायर कहते हैं मैं अपना फ़ायदा क्यों भूल जाऊं और मैं ही क्यों नुकसान उठाने वाला बनूं। मंदरजा बाला शेर में शायर कहते हैं कि मैं क्यों नुकसान उठाने वाला बनूं, मैं क्यों ना अपने फ़ायदे की सोचूं। ठीक है। फ़िक्र फ़रदा यानी मुस्तक़बिल की फ़िक्र। तो हर शख्स जो है वो अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करता है। तो शायर कह रहे हैं कि मुझे भी अपने मुसलमानों की मुस्तक़बिल की बहुत फ़िक्र है। मैं मुसलमानों की मुस्तक़बिल की फ़िक्र की वजह से बेहद परेशान हूँ कि मुसलमान जो है वो हर तरफ से जो है वो ज़ुल्म सितम का शिकार हो रहा है। मुसलमान हर तरफ से ज़ुल्म सितम का शिकार हो रहा है। शायर कहते हैं कि क्या मैं उस बुलबुल की तरह हो जाऊं। शायर ख़ुद को जो है वो क्या कह रहे हैं, इस्लाम को बाग़ कह रहे हैं। ठीक है। और ख़ुद को उन्होंने क्या कहा है, बुलबुल कहा है। ठीक है। शायर कहते हैं कि मैं जो है बाग़ में जहाँ बुलबुल जो है वो गुल के सामने उसके हुस्न की तारीफ़ करती है, फ़रियाद करती है। ठीक है। तो मैं क्यों जो है मुसलमानों के नाले सुनूं, मुसलमानों की परेशानियाँ देखूं और जो है वो खामोश रहूं, यानी गुल की तरह खामोश रहूं। मैं ऐसा फूल नहीं बन सकता जो कि फूल की तरह खामोश नहीं रह सकता। मुसलमानों की इस अबतरी में मुसलमान हैं, मुसलमान की जो इस हालत है, इस हालत में जो है मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता फूल की तरह। इकबाल कह रहे हैं कि मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, कि मैं सिर्फ जो है बुलबुल के जो है वो नाले सुनता रहूं कि और जो है बुलबुल की तरह जो है मैं मुसलमानों की गमों अलम की दास्तानें सुनता रहूं और खामोश तमाशाई बना रहूं। ये मैं नहीं कर सकता। अगले मिसरे में शायर कह रहे हैं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। अपने कि हम नवा यानी कि अपने साथियों से कह रहे हैं कि मैं कोई गुल थोड़ी हूँ कि जो है वो मैं फूल की तरह खामोश तमाशाई बना रहूं और मुसलमानों के लिए कोई फ़िक्र ना करूं। उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ जो है मैं अपने सीने में और अपने दिल में महसूस करता हूँ। जुर्रत आमोस मेरी ताबा सुखन है मुझको। इस मिसरे में शायर कह रहे हैं कि मेरी जो शायरी है, मेरा जो कलाम है, मैं चाहता हूँ कि अपने कलाम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए जो है मुसलमानों के दुख का जो है, मुसलमानों के दुख का दुख और गम का मदावा करूं। मेरे मुंह में खाक हो कि मैं जो है वो अल्लाह ताला से शिकवा करूं, लेकिन मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। मेरा कलाम, मेरी शायरी मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा कर रही है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊं। मैं इनके गम के, मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उसके लिए मैं तकलीफ़ महसूस करता हूँ, दर्द महसूस करता हूँ। लिहाजा मेरा दिल और मेरा कलाम जो है मेरा दिल और मेरा कलाम जो है मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर कर रहा है। और मेरे मुंह में खाक हो कि मैं अल्लाह ताला से शिकवा करूं। मतलब मैं कोई अल्लाह ताला शिकवा करने का इरादा नहीं रखता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मुसलमानों की इस हालत ज़ार
کی جو ہے حالت زار کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی آپ کو تشریح؟ اس طریقے سے آپ اس میں اپنے رسم لا کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح پہلے بند کی جو ہے آپ نے تشریح کر لی۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ جو بند کاپی کریں گے، دیکھیے اب بند نمبر آخری بند کر لیجئے جی، بند نمبر آخری بند کریے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عرض والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ بند کاپی کریے، حوالہ لکھیے، حوالہ وہی جو لکھا ہوا ہے بورڈ پر، آپ نے وہی تحریر کرنا ہے، اور تشریح جو ہے وہ آپ کو لکھنی ہے۔ منزل بالا بند میں شاعر کہتے ہیں کہ منزل بالا بند میں شاعر کہتے ہیں کہ امتیں اور بھی بہت ساری قومیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی قومیں ہیں جن میں گناہ گار بھی ہیں اور اچھے عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مسلمان قوم میں ہی ایسا نہیں کہ بے عمل لوگ ہیں، بلکہ ہر قوم میں جو ہیں وہ ہر امت میں گناہ گار بھی ہیں اور اچھے اور نیک عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں، عرض والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں۔ اور عرض والے بھی ہیں، نرم خو، نرم مزاج، اچھے عمل والے، اچھے بااخلاق لوگ، باکردار لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو اپنے ہی پندار میں ہیں، یعنی کہ وہ تکبر میں ہیں، اپنے غرور تکبر میں خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ دین سے جو غافل ہے۔ شاعر کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عرض والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اپنے ہی جو ہے غرور میں اور اپنے ہی تکبر میں پڑے ہیں۔ اور کچھ لوگ کاہل ہیں اور کچھ لوگ سست بھی ہیں۔ ہر امت میں، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کاہل بھی ہیں یعنی کہ بے عمل لوگ بھی ہیں، اور دین سے غافل لوگ بھی ہیں، اور کچھ عقل مند، حکمت والے، باشعور لوگ بھی ہیں جو ان کے دل میں یاد خدا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں، 100 سے زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کے نام سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، وہ اللہ کا نام لینے سے ان کے دل بیزار ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہ دین کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیری رحمتیں اور برکتیں غیر اقوام پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ غیر اقوام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں، انہیں ہر طرح کا آرام اور آسائش حاصل ہے، اور مسلمان جب دیکھو مسلمانوں پر نئی نئی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہر وقت مسلمان اور ہر جگہ کا مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ بوسنیا کا ہو، چاہے وہ کشمیر کا ہو، جہاں پر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں مسلم دنیا میں، تو مسلم دنیا پریشان حال نظر آتی ہے۔ ان پہ ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، مصیبتوں کی بجلیاں گرتی ہیں، اور جبکہ وہ تیری عبادت کرنے والے اور تیرا نام لینے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ غیر اقوام ایسی ہیں جن میں بے عمل لوگ بھی ہیں، مگر وہ بے عملی کے باوجود بھی تیری رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح سے یہ آپ نے آخری بند کی بھی تشریح کر لی۔ کاپی پہ صرف آپ کو 2 بند کی تشریح کرنی ہے۔ آج آپ نے ریٹرن ورک کرنا ہے، پہلا بند کرنا ہے اور دوسرا بند کرنا ہے۔ یہ آپ کا کلاس ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے کاپی پہ کر کے، اور باقی پورا چیپٹر جو ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کا مشقی کام جتنا بھی رہ گیا تھا، جن کے پاس کاپیاں آ گئی ہیں وہ اپنا مشقی کام بھی مکمل کریں، اور یہ تشریحاں جو ہیں وہ بھی مکمل کریں گے آپ لوگ۔ بند نمبر 1 کی اور بند نمبر 2 کی تشریح مکمل کرنی ہے آپ نے، صحیح۔ اور کاپیاں چیکنگ کے لیے جلد سے جلد جو ہے اسکول میں سبمٹ کرائیے۔
تاکہ آپ کی کاپیوں سے چیک ہوں. جو کام بہت ہی کم بچوں کی جو ہیں کاپیاں چیکنگ کے لیے آ رہی ہیں، خاص کر کلاس 8 میں میں دیکھ رہی ہوں بوائز کی تو کاپیاں آ ہی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بوائز سے میری یہی ہے کہ آپ اپنی کاپیاں بھیجیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگلے ماہ اسکول جیسے ہی کھلیں گے بچوں تو آپ کے منتھلی ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ نے منتھلی ٹیسٹ میں نمبر لینے ہیں، آپ کے اٹینڈنس مارک ہونی ہے، اٹینڈنس کے نمبر ہیں، کاپی کے مارکس ہیں. صحیح، تو یہ سارا کام نظم شکوہ تک کا مکمل کر کے مجھے کاپیاں سبمٹ کرائیں اسکول میں. اسکول کی کاپی، اور یہ دیکھیں آخر وقت میں لا کر مت دیں. ٹیچرس وہاں پر ہوتے ہیں چیکنگ، تو آپ لوگ کاپی بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 12:30 1 1:30 ایسی کاپی آپ 12:30 تک ایٹ لیسٹ بھیج دیجیے. کاپی کم از کم 1 بجے کاپی آ ہی جائے. 1 بجے کے بعد آپ کاپی بھیج رہے ہیں تو ٹیچرس پہ اتنا ٹائم تھوڑی بیٹھے آپ کی کاپی لے کے نا. جلد سے جلد اپنی کاپیاں بھیجیں تاکہ کاپیاں چیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنا پرانا تمام کام قواعد کا بھی اور ادب کا بھی یہ سارا مکمل کریے. یاد کرنا شروع کریے، یا جو کام یاد کرنے کا ہے وہ یاد کریے. اس طریقے سے کر کے آپ مجھے کاپیاں سبمٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر پر ہوتی ہے. اللہ حافظ.